باب ما جاء في الحائض انها لا تقضي الصلاة. باب ان روایت کے بارے میں کہ حائضہ قضا نہیں کرے گی نمازوں. اس مسئلہ میں کہ حائضہ تو دوران حیض میں نہ نماز پڑھے گی نہ روزہ رکھے گی. اس مسئلہ میں اتفاق ہے کہ جو روزہ حیض کے دوران عورت چھوڑے اس کی قضا ہے، اور جو نماز حیض کے دوران چھوڑے اس میں اختلاف ہے. خوارج کی نزدیک اس کی بھی قضا ہے جیسے روزے کی قضا ہے، اور اہل سنت والجماعت کی نزدیک نمازوں کی قضا نہیں، نمازوں کی قضا نہیں. تو دوران حیض میں جو روزہ قضا ہو جائے بالاتفاق اس کی قضا ہے، اور دوران حیض میں جو نماز قضا ہو جائے اس میں اختلاف ہے. خوارج کی نزدیک نمازوں کی بھی قضا ہے، اہل سنت والجماعت کی نزدیک نمازوں کی قضا نہیں. پھر اہل سنت کا اختلاف ہے کہ نماز کی قضا کیوں نہیں. امام مالک فرماتے یہ حکم تعبدی ہے، حضور نے حکم دیا نہ کرے، بس اس کی علت کی کیا وجہ ہے. اور ائمہ ثلاث کہتے ہیں کہ عدم قضا کی علت ہے حرج، کہ نمازی کثیر ہے جو دوران حیض میں قضا ہو جاتی ہے، اس کے لوٹانے میں حرج ہے. اور لا حرج فی الدین، دین میں حرج نہیں ہے. حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن ایوب عن ابی قلابة عن معاذة ان امرأة، ایک عورت نے سوال کیا عائشہ صدیقہ سے، قالت اتقضی احدانا صلاتها ایام محیضها، قضا کرے ایک ہماری اپنی نمازوں کو جو دوران حیض میں چھوڑ جاتی ہے. فقالت احروریۃ انت، آپ حروریہ ہیں، یہ خوارج کو کہتے ہیں. آگے جواب دیا قد كانت احدانا تحیض فلا تؤمر بقضائنا، احدلونا غلط ہے. قد كانت احدانا، ہر ایک ہماری کو حیض آتا تھا، فلا تؤمر بقضائن، اس کو حکم قضا کا نہیں دیا جاتا تھا. اس روایت سے علی سنت والجماعت کی تائید بھی معلوم ہو گئی کہ حائضہ سے دوران حیض میں جو نماز قضا ہو اس کی قضا نہیں. اور خوارج پر تردید بھی ہو گئی. عائشہ صدیقہ نے کراہتاً فرمایا احروریۃ انت، تو خوارج میں سے ہے، یعنی اسلام سے خارج ہے. قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن صحیح وقد روی عن عائشہ من غیر وجہ ان الحائض حائض لا تقضی الصلاۃ، قضا نماز کا نہ لوٹائے. وهو قول عامۃ الفقہاء لا اختلاف بینہم، اہل سنت میں اختلاف نہیں ہے. فی الحائضہ تقضی الصوم، وہ روزہ قضا کرے گی، ولا تقضی الصلاۃ. باب ما جاء فی الجنوب والحائض انہما لا یقرآن القرآن. اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ حائضہ اور جنوب آدمی زبانی قرآن پڑھ سکتے ہیں یا نہیں. تو امام مالک رحمہ اللہ نے اجازت دی کہ حائضہ کو دوران حیض میں اور جنوب کو حالت جنابت میں ہاتھ لگانا قرآن کو تو منع ہے، لیکن زبانی پڑھ سکتا ہے. ائمہ ثلاث امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل کا مذہب یہ ہے کہ جنوب جنابت کے حالت میں نہ قرآن کو ہاتھ لگا سکتا ہے نہ زبانی پڑھ سکتا ہے. حائضہ دوران حیض میں نہ قرآن مجید کو ہاتھ لگا سکتی ہے اور نہ پڑھ سکتی ہے. امام ترمذی ائمہ ثلاث کے مذہب پر ترجمۃ الباب ذکر کرتا ہے. باب ما جاء، باب ان روایت میں جو آئے ہیں جنوب حائضہ کے بارے میں کہ انہما، یہ دونوں لا یقرآن القرآن، قرآن نہیں پڑھ سکتے. یہ امام مالک کی تردید ہے. حدثنا علی بن جوہر والحسن بن عرفہ قال حدثنا اسماعیل بن عیاش عن موسى بن عقبہ عن نافع عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تقرأ الحائض، نہ پڑھے حائض نہ جنوب شیئا من القرآن، ایک حرف بھی قرآن کا. وفی الباب، اسی باب میں کہ یہ دونوں قرآن نہیں پڑھ سکتے حضرت علی سے ہیں. قال ابو عیسیٰ
حدیث ابن عمر لا نعرف، ہم نہیں جانتے اس کو الا من حدیث، مگر سند اسماعیل ابن عیاش عن موسیٰ بن عقبہ عن نافع عن ابن عمر عن النبی علیہ السلام قال لا یقرأ، نہ پڑھی جنوب نہ حائزہ، یہ قول اکثر اہل علم کا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم والتابعین ومن بعدهم مثل سفیان الثوری وابن مبارک والشافعی واحمد واسحاق۔ امام مالک کا نام نہیں لیا کیونکہ ان کے نزدیک جائز ہے۔ قالوا، یہ سب حضرات کہتے ہیں لا تقرأ الحائض، نہ پڑھے حائضہ نہ جنوب، قرآن میں سے ایک شے الا طرف الآیہ والحرف۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہاں جی ہاں جی ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ ہاں 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 ہو جاتا ہے، ہو جاتا ہے۔ عقیقے کا حکم قربانی کا ہے، لیکن جب وہ دانت آنے لگے بس ٹھیک ہے۔ خیر ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اچھا، الا طرف الآیہ، اس میں یہ امام شافعی کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک عورت بچیوں کو پڑھاتی ہے تو وہ ایک حرف پڑھے، الف لام میم، وقفہ وقفہ سے، تاکہ بچیوں کا سبق ضائع نہ ہو۔ ونحو ذلک ورخصوا للجنوب، اور جنوب و حیضی کے لیے اجازت ہے تسبیحات میں، تحلیلات لا الہ الا اللہ، قرآن کے علاوہ حائضہ اور جنوب ہر ذکر کر سکتے ہیں، درود شریف پڑھ سکتے ہیں، اللہ اللہ کر سکتے ہیں، صرف قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ قال وسمعت محمد ابن اسماعیل، میں نے امام بخاری سے سنا، کہتے تھے کہ اسماعیل ابن عیاش نقل کرتا ہے اہل حجاز سے اور اہل عراق سے احادیث مناکیر، گویا کہ امام بخاری نے اس کی روایت کو ضعیف قرار دیا۔ قال انما حدیث اسماعیل ابن عیاش عن اہل شام وہ معتبر ہے، او احمد ابن حنبل فرماتے اسماعیل ابن عیاش اصلح بہت نیک ہے، من بقیہ باقی روات سے، ولی بقیت احادیث مناکیر من الثقات، اس کے علاوہ جو لوگ ہیں وہ مناکیر حدیث نقل کر۔ قال ابو عیسیٰ حدثنی بذلك احمد بن حسن قال سمعت احمد بن حنبل یقول بذلك، یعنی اس کی توثیق۔ باب ما جاء فی مباشرت الحائض، بیوی کو حیض ہے، بیوی کو، تو اس میں تین صورتیں ہیں۔ بیوی کو حیض ہے تو اس کے ساتھ جماع کرنا بالاتفاق حرام ہے، جو حلال سمجھے گا وہ کافر۔ اور بیوی کو حیض ہے اور ما فوق الازار غیر مقلد استعمال کرتا ہے، جب ہی مارتا ہے، تو یہ بالاتفاق جائز ہے۔ اور بیوی کو حیض ہے اور کپڑی کی نیچے استعمال کرتے جماع کے علاوہ، جماع کے علاوہ، تو اگر وہ شیخ فانی ہے پیر وغیرہ کی طرح تو جائز ہے، اور اگر جوان ہے تو جائز نہیں، ٹھیک ہے۔ تو عورت کو حیض ہو تو جماع بالاتفاق حرام ہے، ما فوق الثیاب استعمال کرنا بالاتفاق جائز ہے، ما تحت الثیاب اور جماع کے علاوہ یہ جائز ہے یا نہیں، تو جوان کے لیے مکروہ ہے اور شیخ فانی کے لیے کیا ہے، بلا کراہت جائز ہے۔ یہ تین صورت ہے۔ باب استعمال حائضہ میں، حدثنا بندار قال حدثنا عبد الرحمن مہدی عن سفیان عن منصور عن ابراہیم عن الاسود عن عائشہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور تھے، اذا حیضت، جب مجھے حیض آتا تھا، یأمرنی، مجھے حکم دیتے تھے، ان اتزرا، کہ میں ازار باندھ لوں، ثم یباشرنی، مجھ سے لیٹتے تھے جماع کے علاوہ،
وفي الباب عن ام سلمہ ومیمونہ قال ابو اسحاق حدیث عائشہ حدیث حسن صحیح، اور یہ قول غیر واحد من اہل العلم من اصحاب النبی علیہ السلام والتابعین، وبه يقول الشافعی احمد اسحاق اور باقی ائمہ۔ باب ما جاء